كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی کے پاک مطہر معلی کلمے اللہ ملک العلام کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ ملک العلام کی مقدس معلی اعلیٰ ورفع کتاب کا ایک مقام ہے۔ رب ارض و سما سے دعا ہے، اللہ میں گناہگار کو اس کا مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سننے اور سنانے کے بعد جتنے احباب محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار اور الفت کے ساتھ تشریف فرما، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ احباب سے پہلی ملاقات ہے اور میں دو چار گزارشات کرتا ہوں۔ امام الانبیاء حبیب کبریہ جن لوگوں میں نبی بن کے آئے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت شیامت کوئی نہیں ہوگی۔ وہ اکثر قیامت کو مانتے نہیں تھے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، سمجھایا کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت
کہیں اللہ نے قیامت کا ذکر یوں کیا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اور کہیں اللہ نے کہا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب نبی مکرم نے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، تو جس قیامت کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے کہاں، آئے گی کب؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان کو بتلائیے ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں محمد کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے بھی کسی نبی کو نہیں بتایا، لیکن میں آپ کو کچھ علامات بتاتا ہوں، جب وہ علامات آپ کے معاشرے میں، آپ کی گلیوں بازاروں میں، آپ کے شہر اور آپ کے گاؤں میں آپ کو نظر آنے لگ جائیں تو پھر آپ لوگ سمجھنا کہ قیامت قریب ہے۔ تو علامات کے حوالے سے ایک تو وہ ہیں جو علامات کبریٰ ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو علامات صغریٰ ہیں، اور جو نبی مکرم نے علامات صغریٰ بتائی ہیں ان میں تو شاید کوئی باقی رہی ہو۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت آپ دیکھیں گے کہ تسلیم الخاصہ، سلام صرف اس بندے کو کہا جائے گا جو خاص ہوگا، جس سے تعلق ہوگا، جس سے رابطہ ہوگا، جس سے واسطہ ہوگا، سلام بھی عام نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہوگی، کتمان الحق، حق کو لوگ چھپانے لگوں تو سمجھو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور امام کائنات نے فرمایا ینقص العمل، صحیح بخاری میں، کہ جب عمل کم ہو جائے، بے عملی زیادہ ہو جائے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یلقی السخ، کنجوسی عام ہو جائے تو سمجھنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یتقارب الزمان، جب زمانہ قریب ہو جائے، وقت تیزی سے گزرنے لگے تو قیامت کی نشانی ہے۔ سال یوں گزرے، ترمذی میں لکھا ہے سال یوں گزرے جیسے مہینہ گزرتا ہے، مہینہ یوں گزرے جیسے ہفتہ گزرتا ہے، ہفتہ یوں گزرے جیسے کچھ گھنٹے گزرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب یہ پرفتن دور یا قیامت قریب، یصبح الرجل مومن ویمسی کافر، بندوں کے ایمان کو قرار نہیں ہوگا، بندہ صبح مومن ہے، شام کافر ہے، شام مومن ہے، صبح کافر ہے، ایسی ایمان کی حالت ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا یہ بھی ادینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے سامان کے لیے لوگ اپنا دین بیچتے پھریں، ایمان بیچتے پھریں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور امام کائنات نے فرمایا یکثر الزنا، زنا کی کثرت ہو جائے یہ قیامت کی نشانی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا یقل الرجال، عورتوں کی تعداد کم ہو جائے قیامت کی، نبی پاک نے فرمایا یقل الرجال، مردوں کی تعداد کم ہو جائے، ویکثر النساء، عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یستحلون الحر والحریر، جب نبی پاک نے فرمایا کہ ریشم حلال ہو جائے قیامت کی نشانی ہے۔ اور نبی مکرم نے فرمایا جب زنا حلال ہو جائے قیامت کی نشانی ہے۔ گانا بجانا موسیقی، جب یہ چیزیں حلال ہو جائیں قیامت کی نشانی ہے۔ شرابیں حلال ہو جائیں قیامت کی نشانی ہے۔ امام کائنات نے فرمایا جب آپ کو اردا گرد یہ علامات نظر آئیں تو پھر اپنے ایمان کی بھی فکر کرنا، اپنی بیوی بچوں کے ایمان کی فکر کرنا، سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور یہ وہ علامات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ وہ علامات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ بس زکوٰۃ مغرما، زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھتے ہیں، دیتے ہی نہیں ہیں، کھاتے ہیں، لیکن قیامت کی نشانی یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا، صرف ایک، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ذرا غور فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک یہ عقیدہ رکھتے تھے، کہتے تھے ما
ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ دنیا میں جتنے بھی جناب چکر چلتے ہیں، جتنا بھی دنیا کا ہیر پھیر ہے، کہتے ہیں یہ تو سارا کے سارا سلسلہ ایسے ہی ہے. وما نحن بمبعوثین، ہم نے دوبارہ اٹھنا نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں، اللہ کو جواب دینا نہیں. اسی لیے ایک مشرک اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم. آپ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، بتاؤ یہ بوسیدہ ہڈی سے بندہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ بندے کا کیسے وجود بن سکتا ہے؟ اللہ کہتے میرے محبوب جی اس پاگل کو سمجھاؤ، اس احمق کو سمجھاؤ. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جو اللہ پہلا پانی پہ بنانے پہ قادر ہے وہ دوبارہ ہڈی پہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. یعنی مشرکین مکہ کی یہ سوچ تھی، یہ فکر تھی. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاتا ہوں، ان کا تو یہ نظریہ تھا، عقیدہ تھا. اس لیے وہ کہتے تھے کہ کون حساب دے گا، کون اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. ان کے تو اعمال اس لیے غلط تھے. اور جو ہمارے مسلمان ہیں نا، جو کلمہ پڑھنے والے، صبح صاحب سارا دن نبی پاک کا نام لینے والے، ان کی حرکات دیکھیں، ان کے کردار دیکھیں، ان کی کرتوت دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں. کام یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے قیامت آئے گی نہیں. اعمال یہ بھی ایسی سر انجام دے رہے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے. اور دیکھو یہ جتنے لوگ ہم دنیا میں بستے ہیں نا، جتنے لوگ ہماری زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق خاص نہیں ہے. یہ تو آپ لوگ ہیں نا جو مسجد میں آ گئے ہیں، بہت سارے بندے تو دنیا میں آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے یاکلون کما تاکل الانعام، اللہ کہتے ہیں یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کھانا جانوروں جیسا، رہنا ان جیسا. آپ سے میرا سوال ہے، جانور کتنے کام کرتا ہے؟ 3 کام کرتا ہے زندگی میں. صبح بھی کھانا کھاتا ہے، دوپہر بھی کھاتا ہے، شام بھی کھاتا ہے. اور یہ انسان کیا کرتا ہے جس کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں؟ سال بعد عید پڑھنے والا، 8ویں دن جمعہ پڑھنے والا، رمضان میں ادھر آ کے شکل دکھانے والا، یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ بھی صبح کھانا، دوپہر کھانا، شام کھانا. اور دوسرا کام جانور کیا کرتا ہے؟ سوتا ہے. یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ بھی سوتا ہے، کھاتا ہے اور سو جاتا ہے. اور جانور تیسرا کام کیا کرتا ہے؟ جانور بچے پیدا کرتے ہیں اور یہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں. یہ 3 کام کرتے کرتے جانور مر جاتے ہیں اور یہی 3 کام کرتے کرتے یہ انسان بھی مر جاتا ہے. 3 ہی کام کرتے. بہت سے دنیا میں ایسے پاکستان میں لوگ ہیں جو صرف 3 ہی کام کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بچے پیدا کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، تجھ میں اور جانور میں پھر کیا فرق ہے؟ قرآن کہتا ہے یاکلون کما تاکل الانعام، یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. آپ بتائیں آپ کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اور امام کائنات امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرکوں نے اس لیے یہ سوال کیا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، جس قیامت کا آپ تذکرہ کرتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی؟ آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتائی ہیں، اور جو میں حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، ذرا توجہ کرنا. عن عبد اللہ
ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک کا پروانہ، اللہ کے نبی کا دیوانہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ نے فرمایا ہے بین ید نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یظہر الفحش والتفاحش، اللہ کے نبی نے فرمایا فحاشی بھی بام عروج پہ پہنچ جائے گی، بے حیائی بھی بام عروج پہ پہنچ جائے گی۔ نبی پاک نے فرمایا قطیعۃ الرحم، نبی پاک کہتے ہیں قطع رحمی بھی عام ہو جائے گی، اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی علامتیں رونما ہونے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ بلکہ نبی پاک نے فرمایا النبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا وساق ہاتین، نبی پاک فرماتے ہیں میں اور قیامت اتنے قریب ہیں جیسے یہ میری انگلیاں دونوں قریب و قریب ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقد قامت قیامتہ، سرکار کہتے ہیں جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جائے گی۔ پہلی علامت یہ ہے۔ اس حدیث میں 3 باتیں نبی پاک نے بتائی ہیں جو مستدرک حاکم میں ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ پہلی بات یہ بتائی کہ فحاشی عام ہو جائے گی۔ اب دور حاضر میں دیکھیں، گانا سننا کوئی گناہ نہیں ہے، موسیقی کوئی گناہ نہیں ہے، طبلہ سرنگی کوئی گناہ نہیں ہے، ڈھول باجا کوئی گناہ نہیں ہے، بے پردگی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور آپ تو اس علاقے میں رہتے ہیں، کبھی بڑے شہروں میں جائیں، وہاں تو لباس کا بھی تکلف ہوتا ہے، نساء قاسیات عاریات، نبی پاک نے فرمایا فتنوں کے دور میں قرب قیامت دیکھیں گے عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی، مؤمنات مائلات، بن سور کے نکلنے والی لوگوں کو اپنی طرف میل کرنے والی لوگوں کی طرف میل ہونے والی، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اتنی فحاشی ہے، کتاب اللباس صحیح مسلم میں ہے۔ اور ہم لوگ جو دین کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں نا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، اور ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں، گھر کا ماحول کوئی چیک نہیں کرتا، اپنے بیٹے کا ماحول کوئی چیک نہیں کرتا، یہاں کے کھڑے ہو کے پتہ کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھانا۔ اور گھر کا کوئی فرض سیدھے راستے پہ نہیں ہوتا، اور اس اکیلے بندے کو سیدھا راستہ چاہیے۔ یہ صف اول میں کھڑا ہو کے یہ روزانہ پڑھتا ہے، ہر وقت میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہ دکھا، اور اپنا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، نہ اعمال سیدھے، نہ کردار، نہ لینا دینا، نہ بود و باس، نہ لباس، بس سیدھی راہ کا سوال کرتے ہیں۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں جب فحاشی عام ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ بلکہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں فرمایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان عمران ابن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ کہتے ہیں یقول فی امتی خسف مسخ قذف، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں شکلیں مسخ ہونے کے واقعات پیش آئیں گے، نبی پاک فرماتے ہیں میری امت میں پرتن بسنے کے واقعات پیش آئیں گے، زمین میں دھنسنے کے واقعات پیش آئیں گے۔ تو صحابہ نے نبی پاک سے ایک سوال کیا، قالوا متی یا رسول اللہ،
اللہ کے نبی جی ایسا کب ہوگا؟ کب لوگ زمین میں دھنسیں گے؟ کب شکلیں مسخ ہوں گی؟ اللہ کے نبی جی بتائیے کب زمین میں دھنسیں گے؟ کب پتھر برسیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا جب گانا بجانا موسیقی عام ہو جائے، لوگ اس کو حلال سمجھنے لگ جائیں۔ بلکہ نبی پاک نے فرمایا عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی حدیث ابو داؤد میں آتی ہے، مسند احمد میں آتی ہے، ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والقوبا، نبی پاک نے فرمایا کہ شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیسے شراب حرام ہے، جیسے جوا حرام ہے، ایسے ڈھول کا بجانا یہ بھی حرام ہے۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، اب آپ دیکھیں ہم کو موبائل ایسا تحفہ دیا گیا ہے جس میں سارا دن ہم کچھ نہ کچھ تو سنتے ہیں۔ اب یہ تقوی والوں کے تقوی بھی سلامت نہیں رہے، ہم جیسے مولوی سلامت نہیں رہے، ہر کسی کی جیب میں ہے۔ یہ تو ہم مسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، وان نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجرس مضامیر الشیطان، یہ تو ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا گھنٹی کا بجنا بھی شیطان کا ساز ہے۔ یا ہم مسلم میں پڑھتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اونٹوں کا قافلہ جا رہا ہو، ایک کے گلے میں ٹن ٹن کی آواز آتی ہے، پورے قافلے کے ساتھ رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا ہے، یہ حدیثوں میں لکھا ہے۔ اب کون سی ٹن ٹن، اب تو بھائی رنگ برنگی موسیقی سننے کو ملتی ہے ہماری سما خراشی کرنے کے لیے، لذت کا سامان کرنے کے لیے۔ پھر پوچھتے ہیں قیامت کہاں ہے؟ میں نے کہا قیامت تو آپ کے گھر میں ہے، قیامت تو آپ کی بیٹی کے پاس ہے، قیامت آپ کے بیٹے کے پاس ہے، جنہوں نے اتنا بڑا موبائل رکھا ہوا ہے، سب کے پاس قیامت ہے، ہماری جیب میں قیامت ہے۔ کوئی ایسا بندہ بتائیں جو اس سے بچتا ہو۔ پھر تقوی ڈھونڈیں، پرہیزگاری ڈھونڈیں۔ امام کائنات محمد رضی وہ عبداللہ بن عمر کی باتیں سنتے ہیں، بانسری کی آواز آئی، انہوں نے کانوں میں ایسے انگلیاں ٹھونس لی، جب تک وہ بند نہیں ہوئی انہوں نے انگلیاں نہیں نکالی۔ ہم تو انگلیاں ٹھونسنے والے بھی نہیں رہے بھائی، ہمارا امام تو اتنا نیچے گر گیا ہے نا۔ اور پھر بات قیامت کی کرتے ہو، اپنے اعمال درست کیجئے، قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے نا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بات مختصر کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا تدبر رکھنا، ذرا تفکر رکھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی نشانی یہ ہوگی کہ فحاشی عام ہو جائے گی، عریانی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، حیا ختم ہو جائے گا۔ الحیاء من الایمان، الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ آپ پاک پیغمبر نے فرمایا یہ حیا اور شرم والی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور نبی پاک نے فرمایا دوسرے نمبر پہ قطیعۃ الرحم، نبی پاک فرماتے ہیں رشتے بھی ختم ہو جائیں، ناطے بھی ختم ہو جائیں، تعلقات بھی ختم ہو جائیں، اور ماحول ایسا بن جائے کہ ہم حدیثیں پڑھ کے سنائیں۔ وعن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں جی، مسلم میں لکھا 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے۔ یا بڑے بڑے نمازی دیکھیں، میرے جیسے دیکھیں، کسی کا اپنے چاچے کے ساتھ سال گزرا، 2 سال گزرا، 3 سال گزرا، کسی کا 10 سال، کسی کا ماموں کے ساتھ، کسی کا خالہ کے ساتھ، کسی کا کوئی رشتہ، نہ تو کسی کی نماز خراب ہوتی ہے، نہ کسی کے تقوی میں فرم آتا ہے۔ نبی پاک کہتے ہیں جب یہ ناطے ٹوٹ جائیں، رشتے ختم ہو جائیں، قطع رحمی عام ہو جائے، تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ اب مجھے آپ بتائیں، محبت سے سوال کرتا ہوں، بڑی عقیدت سے پوچھتا ہوں، آپ تو کسی سے ناراض نہیں، آپ تو سب سے خوش ہیں، نہ آپ کی خالہ آپ سے ناراض ہے، نہ پھوپھو ناراض ہے، نہ چاچا، نہ ماما، نہ کوئی عزیز، نہ کوئی دوست، نہ یار، نہ بیلی، آپ تو کسی سے لڑے ہی نہیں ہیں۔
آپ تو جنت کے کنارے پہ بیٹھے ہیں، بلکہ یوں سامنے فرنٹ والی کرسی پہ بیٹھے ہیں. کیا ایسا ہے؟ ورنہ اپنے گریبان میں جھانکیں. کیا بنتا ہے آپ کی نماز کا؟ کہتے جی قبول ہوتی، روز پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ تو پٹھان والا حساب ہوا. اس کو کسی نے کہا کہ بھائی بے وضو نماز تو ہوتی نہیں ہے، وضو نماز کے لیے شرط، بے وضو تو نماز ہوتی نہیں. اس نے کہا میں روزانہ پڑھتا ہوں، روزانہ ہو جاتی ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ ایسے ہماری بھی روز ہو جاتی ہے، چاہے ہم سے کوئی بولے نہ بولے. ہاں یہ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، سبھی کے اعمال کو اللہ شرف قبولیت بخشتا ہے دو بندوں کے علاوہ. ایک وہ بندہ جو مشرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو حاجت روا، کسی کو جناب نفع کا مالک نقصان کا مالک، بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا، اللہ کے مقابلے میں کسی کو شفائیں دینے والا، کوئی بھی اللہ رب العزت کا اختیار اس کو تفویض کر رہا ہے، نبی پاک نے فرمایا اس کو معافی نہیں ملتی. اور سوموار اور جمعرات کو سبھی کے اعمال اللہ قبول کرتا ہے. دو وہ بھائی جو مسلمان ناراض ہیں، رشتہ داری کوئی بھی ہو، اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال کو معلق رہنے دو حتی یستلیھا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے. نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، کوئی بھی چیز شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی. آپ بتائیں، آپ اس کسوٹی پہ لے کے آئیں نا اپنے آپ کو، پھر ہمارا ایمان تو ٹکانے لگ گیا بھائی. پھر مجھے بتائیں، میرے سمیت میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، آپ کی. میں اتنی دور سے آپ بھائیوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. ہو سکتا ہے مجھ جیسے گناہگار درویش کی بات سن کے کسی کو کوئی بات سمجھ آئے، وہ جا کے کسی سے ناراض ہے تو کہے کہ بھائی میں نے نمازیں خراب نہیں کرنی، رمضان بھی آ رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناراضگی ہو جا کے کہے بھائی السلام علیکم، گلے ملتے ہیں. ہم نے کون سا قتل کیا ہوا ہے؟ وہ قتل کی لڑائی ہے. پنجاب یہاں تو لڑائی، آپ پنجاب کا مجھے پتا ہے، آپ کا تو پتہ نہیں. وہاں تو کسی کو شادی پہ کارڈ جو ہے نا وہ لیٹ پہنچ جائے وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے منانے آؤ. یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ ناراضگی اتنی بڑھتی ہے جیسے قتل ہوا ہوتا ہے، بولتے ہی نہیں ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسے بندے کیسے تہجد پڑھتے ہیں. بڑے بڑے لوگ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ جب آپ کے معاملات ہی ٹھیک نہیں ہیں؟ مسجد میں تو آپ ولی کامل ہوتے ہیں، جب مسجد سے نکل جائیں تو آپ سے بڑا پھر میں کیا بولوں کون ہوتے ہیں. جب مسجد سے باہر جاتے ہیں آپ کا دین مسجد تک محدود ہے. یہ حدیث میں ایک سناتا ہوں، آپ ذرا توجہ کریے گا. یہ مسند احمد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ذرا توجہ کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ، اللہ کے نبی کا دیوانہ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوں اور صحابہ اکرام بھی تشریف فرما ہیں. ایک آنے والا بندہ آتا ہے، اس نے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے، تازہ وضو کیا ہے، اور سرکار مدینہ کہتے میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ آ رہا ہے. کہنے لگے ہم نے بڑے اشتیاق سے دیکھا کہ اس بندے کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، ہم نے بڑے شوق سے دیکھا. کہنے لگے دوسرا دن ہوا، وہ بندہ اسی وقت آیا، اسی ٹائم آیا، اسی کنڈیشن میں آیا، ویسے ہی جوتا پکڑا ہے، وضو تازہ کیا ہے، اور وضو کے قطرات ٹپ ٹپ زمین پہ گرتے آ رہے ہیں. اور سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ آ رہا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ کام تو ہم بھی اچھے کرتے ہیں، نیکیاں ہم بھی کرتے ہیں، اس نے کون سا کوئی خاص وظیفہ کیا ہوا ہے. آج دوسرا دن ہو گیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں بھائی یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، کمال ہو گئی. اور وہ کنڈیشن کیا ہے؟ جوتا ہاتھ میں ہے، وضو تازہ ہے، قطرات
زمین پہ گرتے ہیں وہ اس لیے گرتے ہیں کہ داڑھی کافی تھی. ہمارے تو بس وہ وضو خانے پہ گر جاتے ہیں سارے قطرات, مسجد تک نہیں آتے. چہرہ نبی پاک جیسا نہیں نا, گستاخی معاف. ہمارا چہرہ نبی پاک جیسا نہیں. بھئی جب امتی نبی پاک کے ہیں او کمی خدائی انسان میں ہوتی, چلو چہرہ تو نبی پاک جیسا ہونا چاہیے اور شکل تو نبی پاک جیسی ہونی چاہیے نا. ہمارے قطرات تو سارے وضو خانے میں, ہم اگر گھر سے وضو کر کے آئیں تو آتے ہوئے ہم تو ویسے خشک مشک مزائیں گے مسجد میں. لیکن وہ صحابی ماشاءاللہ بڑی داڑھی ہے, قطرات ٹپ ٹپ گر رہے ہیں, گھر سے وضو کر کے آیا ہے, لیکن پھر بھی وہ پانی کے قطرات زمین پر گر رہے ہیں. اب ادھر کسی کو کہو نا داڑھی کی بات کرتے ہیں تو کسی کی داڑھی کے بارے بات کرتے تو وہ بندہ ناراض ہو جاتا ہے, غصہ کرتا ہے. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے پتا چل گیا آپ نے میری داڑھی پہ اٹیک کیا ہے. میں نے کہا بھائی اتنے سال ہو گئے تو نے نبی کی سنت پہ اٹیک کیا ہے, ہم کبھی بولے ہیں؟ ہم نے ایک دن ہی کہہ دیا تو تمہیں پتا چل گیا کہ جی نبی میری داڑھی پہ اٹیک کیا ہے. اور تمہیں تو اٹیک کرتے ہوئے 25-26 سال ہو گئے نبی کی سنت پہ. ہم نے ایک دفعہ کہا اور آپ برا مان گئے, ایک دفعہ میں برا منا گیا کہ مجھ پہ اٹیک کیا ہے. اور بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں. اچھا میں ایک بات کہوں, جن بھائیوں کی ناراض تو نہیں ہوں گے نا, میں گزارش کرتا ہوں, یہ عورت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ تو ایک درمیان میں بات آ گئی, عورت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. عورت کے چہرے پہ بال نہیں ہوتے. اور مرد کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اس کے چہرے پہ اوپر بال ہوتے ہیں. جس اللہ نے عورت پیدا کی اس کے چہرے پہ بال نہیں ہے, تو وہ اللہ بغیر بالوں کے مرد نہیں پیدا کر سکتا تھا کہ یہ بات مصیبت میں پڑے رہیں گے؟ اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ عورت کا چہرہ صاف ہوتا ہے, مرد کے چہرے کے داڑھی ہوتی ہے. یہ اللہ نے فرق رکھا ہے اور ہم یہ فرق ختم کر دینا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہم بھی عورتوں جیسے دکھیں, ورنہ جس اللہ نے وہ عورت پیدا کی وہاں ایک بال نہیں ہے. وہ تو قادر قدیر ہے, وہ بندے بھی ایسے ہی پیدا کرتا, بھی صاف ستھرے پیدا کرو, بعد میں یہ مصیبت میں پڑے رہیں گے. وہ صحابی کی داڑھی تھی نا. آؤ ذرا توجہ فرمائیں. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی تیسرے روز آیا اور اسی حالت میں آیا, اسی وقت میں آیا, اسی کنڈیشن میں آیا. اور سرکار مدینہ کہتے ہیں میرے صحابہ جس بندے نے جنتی دیکھنا ہے اس بندے کو دیکھ لو. حضرت عبداللہ بن عمر بن ناس کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہویا کہ آج تیسرا دن ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے اس کو جنت کا ٹکٹ دنیا میں عطا کر دیا. کہتا میں اس کے گھر چلا گیا, مسند احمد میں لکھا ہے, کہتا میں 3 دن تک اس کا مہمان ٹھہرا کہ میں چیک کروں یہ کون سا عمل کرتا ہے. صحابہ کا شوق دیکھیں, اشتیاق دیکھیں. کہنے لگا میں 3 راتیں ٹھہرا, وہ سوتا تھا میں جاگتا تھا کہ کہیں یہ وہ عمل نہ کر لے جس وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو جنتی کہا ہے. کہتا میں تو رات میں پہرا دیتا رہا, جاگتا رہا. کہتا جب بھی اسے جاگ آتی سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ایسے کلمے پڑھتا. کہتا 3 دنوں میں مجھے کوئی خاص عمل نہیں ملا اور 3 دن بعد میں واپس جانے لگا. اس نے مہمان نوازی بھی اچھی کی, خاطر تواضع بھی اچھی کی. جب میں تیسرے دن جانے لگا تو وہ کہنے لگا بھئی 3 دن ٹھہرے ہو, کوئی ریزن نہیں بتائی, کوئی وجہ نہیں بتائی, کوئی علت نہیں بتائی. کہنے لگا بھائی اس وجہ کا تجھے بھی پتہ نہیں, اللہ کے نبی نے تجھے 3 دفعہ دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. میں پتہ کرنے آیا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے جس وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں 3 دفعہ جنتی کہا ہے. وہ بیچارہ چپ کر گیا, کہنے لگا یار کوئی خاص عمل تو ہے نہیں جو میں تمہیں بتاؤں کہ میں وہ کرتا ہوں, کوئی خاص عمل نہیں. بس نماز کبھی چھوڑتا نہیں ہوں, یہ تو فرض میں ہے, فرائض میں شامل ہے. نماز کا تارک نہیں ہوں, روزہ فرض ہے وہ رکھتا ہوں, نفل و نوافل کی جتنی توفیق ہو وہ کرتا ہوں, اور کوئی خاص عمل نہیں ہے. کہ میں نے کہا چلو بھائی السلام علیکم,
کہتا میں چلا، ابھی تھوڑی دور گیا نا تو اس نے مجھے آواز دی. آواز کیا دی؟ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا، اس نے کہا واپس آؤ واپس آؤ، مجھے ایک عمل یاد آ گیا ہے. میں نے کہا وہ کون سا عمل ہے؟ کہنے لگا ایک عمل ہے جو میں رات کو سوتے وقت کر کے سوتا ہوں. کہنے لگا وہ کون سا عمل ہے جو تم رات کو سوتے وقت کر کے سوتے ہو؟ کہتے لگا کہ میں جب بستر پہ بیٹھتا ہوں میں اپنے دل کو حسد سے بھی پاک کر لیتا ہوں، حسد سے بھی پاک کر لیتا ہوں، کینے سے بھی پاک کر لیتا ہوں، کدورت سے بھی پاک کر لیتا ہوں، تکبر سے بھی پاک کر لیتا ہوں، انانیت سے بھی پاک کر لیتا ہوں، نخوت سے بھی پاک کر لیتا ہوں، اور کسی کے بارے میں کچھ دل میں میل نہیں رکھتا، اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر لیتا ہوں، کسی کے بارے میں کچھ میل نہیں ہوتی، اور ساتھ میں یہ دعا کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ جن لوگوں نے مجھ پہ ظلم زیادتی کی ہے تو ان کو بھی معاف کر دے. اس نے کہا یار پھر یہی عمل ہے جس وجہ سے نبی پاک نے تمہیں جنتی کہا ہے. اب ہمارے سینے کینے سے، کدورت سے، تکبر سے، نخوت سے بڑے پڑے ہیں. میں تو کہتا ہوں نا جیسے الٹرا ساؤنڈ کا دور ہے نا تو الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، جگر کا کرائیں تو وہ کہتے ہیں جی فیٹی لیور ہے، جگر بڑا ہوا ہے. گردوں کا کرائیں تو وہ کہیں گے کہ جی اس کا کریٹینین بڑا ہوا ہے، جیسے سوائلنگ ہے. ایل ایف ٹی کروائیں تو وہ کہیں گے ایس جی پی ٹی ایس جی او ٹی اوپر چلی گئی ہے. الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے نا. میں نے کہا کاش کو الٹرا ساؤنڈ ہوتا نا ان بیماریوں کو چیک کرنے کے لیے جو ہمیں لگی ہوئی ہیں، نخوت، تکبر، حسد، بغض. بس اس نے الٹرا ساؤنڈ ایسے قریب کرنا تھا، اس نے کہا میرے بھائیو اس میں 1.5 کلو حسد ہے، اس کا آپریٹ کراؤ مر جائے گا. بھائی 2 کلو تکبر ہے اس میں، الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے اس کا آپریٹ کراؤ مرتا ہے ورنہ. یہ اتنا بوجھ اٹھا کے ہم چلتے ہیں، بڑے جوان مرد ہیں، بڑی پاور رکھتے ہیں. حسد اتنا ہے، بغض اتنا ہے، کینہ اتنا ہے، تکبر. اگر مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیں تو انانیت جو ہوتی ہے نا، تکبر، یہ ہم جیسے مولویوں میں بڑا ہوتا ہے. اب کوئی حضرت آتا ہے نا، ہم اسے شوق سے ملتے ہیں، وہ آگے سے آدھا ہاتھ لگاتا ہے، دوسرا تو لگاتا ہی نہیں ہے، صحیح طرح کسی کو ملتے ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے کہ ہم کو اور مخلوق ہیں. بھی سارا ہاتھ ملاؤ، دوسرے میں کوئی کرنٹ تھوڑا آ گیا ہے، اچھی طرح ملاؤ. نہیں سلام لینا تو ٹھیک طریقے سے لو، ملنا تو ٹھیک طریقے سے ملاؤ. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ اور جس دن یہ سینے ہمارے ایسے پاک صاف ہو گئے نا جیسے وہ صحابی کا، تو انشاءاللہ سیدھے ہم جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے. اللہ جنت دے دے گا. لیکن ان سینوں کو صاف کرے کون؟ ان غلاظت کو کہاں سے نکالے کون؟ اتنے بڑے پڑے ہیں، بڑے پڑے. امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں تو اتنی جہالت ہے نا، ہمارے پنجاب میں تو بڑی ہے، ادھر کا تو مجھے نہیں پتا. کوئی بندہ 2 بندے لڑ پڑے نا تو جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا وہ اس مسجد میں نہیں جاتا کہ وہاں وہ ہوتا ہے، میں نے اس میں نماز ہی نہیں پڑھنی. بندہ پوچھے بندے سے لڑائی ہے، مسجد سے بھی تو ہماری کو لڑائی ہے. ایسے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں فیکی قسم کے، کو مسجد میں نہیں جاتے. اور اگر وہ نماز پڑھنے لگے نا، میں تو پنجاب کی بات کرتا ہوں، سندھ والے تو نیک لوگ ہیں، تو ہم وہاں نماز پڑھنے لگے، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ وہ بندہ کھڑا جس سے میرا کوئی جھگڑا ہے، تو وہ وہاں سے سلام پھیر کے دوسری طرف چلا جائے گا. بندہ پوچھے نماز پڑھنے آئے ہو، تمہاری نماز ہو جائے گی جو تو سوچ لے کے پھرتا ہے. اللہ کے گھر میں آگے بھی تمہارا دماغ صحیح نہیں ہوتا، تیری سوچ نہیں بدلتی. کب تم ٹھیک ہوگے؟ مر کے ٹھیک ہونا ہے تم نے، قبر کے جا کے ٹھیک ہو جاؤ گے. اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اس وقت ٹھیک ہونا جب فائدہ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہونے کا. امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات. اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، سنتے ضرور ہیں برکت کے لیے، عمل نہیں کرتے. وقتی اثر ہوتا ہے، یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، کام تو ٹھیک ہے، پر ہم نے کرنا نہیں ہے.
اگر میری باتیں سمجھ آئیں، اگر کسی سے آپ ناراض ہو، 2-4 بندوں کو جا کے جفی ڈال لیں، سلام لیں، بھائی معافی دے دو، بات ختم. آسمان پہ بیٹھا میرا اللہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے نے کمال کیا ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث کی آپ کے سامنے تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں. امام کائنات طبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں اپنے دل کو حسد سے بھی پاک کرتا ہوں، کینے کدورت سے پاک کرتا ہوں، انانیت تکبر سے پاک کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ ان بیماریوں سے ہمارے سینوں کو بھی پاک کر دے، ہمارے سینوں کو بھی صاف کر دے. امام کائنات کا صحابی کہتا ہے پھر تیرا یہی عمل ہے جس وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے دنیا میں 3 دفعہ جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے. کہنے لگا پھر اسی عمل کی وجہ سے تجھے جنت ملی ہے. اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فحاشی عریانی عام ہو جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی. اور نبی پاک نے فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ قطیعت الرحم، جب جناب قطع رحمی عام ہو جائے، رشتے ناتے ٹوٹ جائیں، خون سفید ہو جائے، قریبی رشتے داریاں ختم ہو جائیں تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی. تو تیسری نشانی بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے وقت زندگی رہی تو پھر کبھی حاضر ہوں گے. سال بعد محترم چودھری حاجی بنیامین صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں، اور چودھری بھائی نوید انجم صاحب، تو سال بعد میں گناہ گار حاضر ہوتا رہتا ہوں. اگر زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی. تو اب تو میں نے یہ 2 ہی باتیں کی ہیں، اور یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، باقی باتیں پھر کبھی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمون. اگر میں تیسری بات بیان کروں گا تو وقت لگے گا، اور وہ یہ نہ ہو کہ وقت لگتے لگتے میری ٹرین چھوٹ جائے. تو اس لیے میں یہاں ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرما دے. ہاں جی، دعا کر دیں جی بیماروں کے لیے. اس گاؤں میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے، اور جتنے فوت ہو گئے ہیں اللہ ان بزرگوں کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اور جتنے آپ آئے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. میں اور آپ گناہ گار سبھی ہیں، بے اولادوں کو اللہ اولاد دے دے، جو کاروباری طور پہ پریشان ہے اللہ ان پہ آسانی فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہ سونیا سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا. انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جتنے بھی چھوٹے بیمار، بڑے بیمار، گھروں میں صحب فراش، ہسپتالوں میں صحب فراش، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ اس دنیا میں سب دعا خانے، عرش پہ تیرا شفا خانہ. اللہ جیسے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو جلدی سے صحت یاب کیا، اللہ
ہم کو ہمارے بیماروں کو بھی ایسے ہی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ کتنے میرے بھائی بہن اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ پوری کائنات سے بڑھ کر بیوی بچے مال جان سے بڑھ کر، اللہ پورے جہان سے بڑھ کر اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کی محبت نصیب فرما۔ محبت اس کا نام ہے، آپ جس بات کا حکم دے دیں مان لینے کی، جسے روک دیں رک جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ پاک حلال طیب روزیاں عطا فرما۔ اللہ مقروضوں کے قرض دور فرما۔ اللہ پریشان سختیوں کی پریشانیاں آسان فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ نصرت مدد فرما۔ اللہ جی آدم کے بیٹے ہیں، بھول جاتے ہیں، بڑے گناہگار، بڑے سیاہکار، بڑے خطا کار۔ اللہ جی ہماری طرف سے گناہ ہی گناہ ہے، تمہاری طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ ہم تو اپنے گناہوں کا اقبال کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھ کے گناہوں کا اقبال کر رہے۔ اللہ ہمارے گناہ نہ دیکھ، ہماری غلطیاں نہ دیکھ، ہماری کوتاہیاں نہ دیکھ۔ اللہ تیری رحمت کا بیر بے قرار ہے، مولا راضی ہو جا۔ اللہ جتنے بھی میرے ویر آئے ہیں، بھائی تشریف لے کر کے آئے ہیں، سب تجھے راضی کرنے بیٹھے ہیں، اللہ راضی ہو جا۔ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرما۔ اللہ جی کئی میرے بھائی اللہ جو دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، عزیز دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، بہن بھائی جدا ہو گئے، ابو امی جیسیاں ہستیاں جدا ہو گئیں، جن کے بغیر ہم جیتے نہیں تھے، جن کے بغیر رہتے نہیں تھے، جن کے بغیر دل نہیں لگتے تھے، اللہ تیرے مہمان بن چکے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ ان کے حسنات بلند فرما، درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ جیسے انہوں نے تیری دنیا چھوڑی ہے، ایک دن ہم بھی چھوڑ جانے والے ہیں، ایک دن ہم بھی میت بننے والے ہیں، ایک دن ہم بھی قبر میں آنے والے ہیں۔ اللہ حق اور سچ والے وعدے پورے ہونے والے ہیں۔ اللہ جب آئیں تو ازمائش نہ کرنا، بڑے کمزور تیرے بندے، بڑے نحیف تیرے بندے، ہم تو دنیا کی آگ کی تپش نہیں برداشت کرتے، جہنم تو 70-69 سے زیادہ تپش والی گرم ہے۔ اللہ معبود فرما لینا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اللہ آپ فرماتے ہیں میرا بندہ ایک ہنجو بھی گرا دے زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہو۔ اللہ میں تو رونے کا طریقہ نہیں آتا، بڑی قسمت والے ہیں جن کو رونے والی آنکھیں عطا کر دیتے ہو۔ اللہ سچ پوچھو نا، ہم گناہگار رونے جیسا چہرہ بھی بنا نہیں سکتے، اللہ بغیر رونے کے ہی معاف فرما دینا۔ اللہ ہم پہ رحم فرما دینا، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دینا، اللہ ہمیں معاف کر دینا۔ آخر تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں، تیرے نبی کے امتی ہیں، اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں خالی نہ موڑنا۔ کچھ مانگ رہے ہیں دے دینا میرے اللہ، معافی لینے آ گیا معاف کر دو اللہ جی، اللہ تجھے منانے آ گیا مان جاؤ نا میرے اللہ جی، تیرے گناہگار تیرے نار صلح کرنے کے لیے آ گئے، صلح فرما لو میرے اللہ جی۔ اللہ ہماری اخیر اور خاتمہ بھی اچھا فرما دینا، اللہ ہمارا نام بھی نیکوں کی صف میں شامل فرما دینا۔ اللہ جب آخری سانسیں ہوں، بیوی بچوں سے جدائی کا وقت آ جائے،
رشتہ داری برادری والوں کے پاس بھی آخری ٹائم آ جائے، یہ دنیا کی رنگینیاں یہاں رہنے لگے، ملک الموت سرانے آ کر کے بیٹھے، آخری لمحہ، آخری گھڑیاں، آخری سانسیں چل رہی ہوں، جب روح پرواز کرے زبان پہ کلمہ جاری فرما دینا، جب تیری دنیا چھوڑ کے جائیں تو کلمہ نصیب فرما دینا۔ اللہ جیسے یہاں اکٹھے ہیں جنت میں بھی ہمیں اکٹھے فرما دینا۔ اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے محبوب کا ہمیں ساتھ نصیب فرما دینا، حوض کوثر سے ان کے ہاتھوں سے پانی پلا دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔